السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں عمر قبیلہ سوگٹ میں پہنچ چکا تھا اور انہوں نے ارطغرل کی بتائی ہوئی جگہ پر اپنے خیمے گاڑ دیے تھے۔ البلگے اور بے بولت مرکزی خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ البلگے کہتی ہے یہ کافی مشکل کام تھا، لیکن آخر کار ہم اپنے خیمے بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے ہم ان لمبے درختوں کی طرح پھیلیں گے انشاءاللہ۔ اتنے میں ایک گھوڑ سوار لڑکی وہاں پہنچتی ہے۔ پھر وہ لڑکی قریب آتے ہوئے کہتی ہے تو یہ آپ کو میرے تیر سے نہیں بچا سکے بھائی۔ البلگے اسے دیکھ کر مسکراتی ہے اور کہتی ہے سلما۔ پھر بے بولت کہتا ہے واہ میری بہادر بہن، یہ ان دونوں کی چھوٹی بہن سلما تھی۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر آتی ہے اور دونوں سے ملاقات کرتی ہے۔ پھر سلما البلگے سے پوچھتی ہے آپ کو ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ البلگے کہتی ہے کچھ نہیں، یہ خیمے لگاتے وقت ہلکا سا زخمی ہو گیا تھا۔ سلما کہتی ہے میری پیاری بہن، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ پھر وہ دونوں گلے ملتی ہیں۔ پھر بے بولت کہتا ہے تم ٹھیک وقت پر آئی ہو سلما، چلو اس خیمے میں پہلا قدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بے بولت خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دریگوس اور تارا چرچ میں موجود تھے۔ دریگوس کہتا ہے ارطغرل نے لئیس کو سب کے سامنے قتل کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس طرح کی بے رحم جنگ میں پسند کرتا ہوں، آخر میں جیت میری ہوگی۔ پھر دریگوس کہتا ہے اب ہم ایک نیا قدم اٹھانے والے ہیں، کیا اونونوس کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ تارا کہتا ہے وہ قلعے کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ سن کر دریگوس کہتا ہے بہت اچھے۔ اس کے بعد لفے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کمانڈر اینینوس قلعے میں پہنچ چکا تھا، جو دراصل میں دریگوس کا آدمی تھا۔ پھر وہ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں کمانڈر ایمینوس ہوں اور میں شہنشاہ کے حکم پر یہاں آیا ہوں۔ میں یہاں جنگ اور انتقام کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے جو کمانڈر لئیس کے ساتھ ہوا ہے، اس ترک ارطغرل نے لئیس کا گلا سوگٹ میں اتار دیا، لیکن لئیس کے سپاہی کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ایک کمانڈر کہتا ہے ہم ان کی آخری سانس تک ان کے وفادار رہے ہیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اونونوس کہتا ہے لیکن اس طرح کی وفاداری میرے لیے کافی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ کی توقع رکھتا ہوں۔ پھر وہ ایک کمانڈر سے پوچھتا ہے تم بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، اپنی وفاداری دکھاؤ۔ اس طرح وہ کمانڈر خود کو مار دیتا ہے۔ پھر یونونوس کہتا ہے میں اس طرح کی وفاداری کی بات کر رہا ہوں، ہم ترکوں کے خلاف ایک خونی جنگ لڑنے والے ہیں اور اس جنگ میں کچھ ہمارے ساتھ دوست بھی ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے تو کچھ آدمی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے ہمارے پاس کافی سپاہی ہیں، ہمیں ان آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے کمانڈر صاحب۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے جی ہاں، یہ آدمی فوراً یہاں سے نکل جانے چاہیے۔ یہ سن کر یونونوس کہتا ہے وفاداری کی پہلی شرط حکم کو ماننا ہے، لیکن تم دونوں ایسا نہیں کر رہے ہو اور میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس طرح وہ دونوں کمانڈروں کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے اب سے یہ قلعہ میرا ہے، نہ ہی شہنشاہ کا اور نہ ہی کسی اور کا۔ تم لوگ کس کے وفادار ہو؟ سب کہتے ہیں کمانڈر دریگوس کے لیے جان بھی قربان ہے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں سلما کہہ رہی تھی تو اس سب کے پیچھے دریگوس تھا۔ کل آپ مجھے بابا کی قبر پر لے جانا بھائی، میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ بے بولت کہتا ہے کل ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں، ہم ٹیکس لے کر کونیا جا رہے ہیں اور البلگے بھی میرے ساتھ جائے گی۔ سلما حیران ہو کر پوچھتی ہے خیر ہے، آپ میری بہن کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے میں اس کی شادی امیر بہار الدین سے کرواؤں گا۔ سلما پوچھتی ہے آپ کیا کہتی ہو باجی؟ یہ سن کر بے بولت کہتا ہے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے،
تمہاری بہن کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ سن کر البلگے کہتی ہے ختم نہیں ہوا بھائی، آپ اس قبیلے کے سردار ہو سکتے ہیں لیکن میرے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، میں امیر بہار الدین کی بیوی نہیں بنوں گی۔ ببولت کہتا ہے البلگے امیر بہار الدین کے ساتھ تمہاری شادی ہمارے قبیلے کو مضبوط کرے گی، وہ ریاست کا وزیر ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ البلگے کہتی ہے مجھے ریاست کے کسی آدمی میں دلچسپی نہیں ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ببولت کہتا ہے اگر تمہارا دل یہ نہیں چاہتا ہے تو میں تمہارا دل نکال دوں گا البلگے، تم دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچو، تم ریاست کے وزیر سے شادی کرنے کے بعد ہماری شکر گزار ہوگی، مجھے غصہ مت دلواؤ۔ البلگے کہتی ہے میرا دماغ بھی اسے قبول نہیں کرتا ہے، میرے لیے میرا خیمہ ہی محل ہے، میں آپ کے یہ سنہرے خوابوں میں نہیں آنے والی۔ ببولت کہتا ہے تمہیں صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور قبیلے کے مستقبل کے لیے تم اس سے شادی کرو گی۔ پھر ببولت کھڑا ہو کر کہتا ہے ہمیں بڑے عہدے ملیں گے، ہم اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ البلگے کھڑی ہو کر کہتی ہے تم اس وزیر سے فائدہ لینے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو، تم طاقت اور دولت کے لیے اپنی باجی کو پیش کرنا چاہتے ہو۔ تھپڑ مارنے کے بعد ببولت کہتا ہے تم نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہی ہو، وہ کیا سوچیں گے۔ عظیم ببولت اپنی چھوٹی بہن کو کنٹرول نہیں کر سکا، میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنے جا رہا ہوں، ہم کل روانہ ہو رہے ہیں، میں ٹیکس ان کے حوالے کروں گا اور امیر بہار الدین سے تم شادی کر لو گی۔ البلگے غصے میں باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ کہتی ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی۔ ببولت کہتا ہے تم مجھے نصیحت مت کرو، وہ اس کی حقدار تھی، اب جاؤ اور اس سے بات کرو، اسے راضی کرنے کے لیے جو بھی ہو سکے وہ کرو، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے مار دوں گا۔ سلمیٰ جانے لگتی ہے تو ببولت کہتا ہے آج شام کو تیار رہنا، ارطغرل صاحب نے ہمیں بلایا ہے۔ سلمیٰ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سوگٹ میں حکیم آرتک ارطغرل کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے سفید داڑھی والوں نے پیغام بھیجا ہے سردار، صدر الدین کنیلی راستے میں ہیں، وہ سوگٹ کی طرف آ رہے ہیں، وہ کل یہاں پہنچ جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے صدر الدین کنیلی عظیم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو منگولوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، اسی وجہ سے منگول انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں آرتک بھائی۔ حکیم آرتک کہتا ہے میں جانتا ہوں بھائی، وہ ابن العربی کے سب سے قیمتی طالب علم ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے منگول یقیناً ان کے پیچھے آئیں گے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی، آپ سفید داڑھی والوں کی طرف خبر بھیج دیں، کل میں خود جاؤں گا اور انہیں قبیلے لے کر آؤں گا۔ دوسری طرف سلمیٰ البلگے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے ہمارا بھائی آپ کی بہتری چاہتا ہے، آپ ریاست کے ایک بڑے وزیر کی بیوی بنو گی۔ البلگے غصے میں کہتی ہے میں اس کی بیوی نہیں بنوں گی سلمیٰ، اگر تم بھی بھائی کی طرح باتیں کرنا چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ سلمیٰ کہتی ہے یہ شادی ہمارے قبیلے کو مضبوط کرے گی، یہ آپ جانتی ہو۔ البلگے کہتی ہے الحمدللہ ہم بہت مضبوط ہیں، میں اس سے شادی کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ سلمیٰ کہتی ہے ایسا مت کہو باجی، آپ جانتی ہو کہ ہمارے بھائی کا ذہن تبدیل کرنا کتنا مشکل ہے، اور آپ اتنی مزاحمت کیوں کر رہی ہو؟ کیا آپ کسی اور سے پیار کرتی ہو؟ البلگے غصے میں کہتی ہے نہیں، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ سلمیٰ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، آپ برا مت منائیں، بھائی نے کہا ہے کہ شام کو تیار رہیے گا، ارطغرل صاحب نے کھانے پر بلایا ہے۔ یہ سن کر البلگے کچھ حیران ہوتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں شام کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران سلجان کہتی ہے مجھے عمر قبیلے والے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں والدہ، ہمیں ان کے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے۔
حائمہ خاتون کہتی ہیں البلگے نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا تھا، نہیں تو نہ جانے گندس کے ساتھ کیا ہوتا، اور وہ اپنے کیے پر بھی شرمندہ ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ بے بولت البلگے اور سلمیٰ کے ساتھ کائی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے، پھر بے بولت ایک قالین تحفے میں دیتا ہے۔ ارطغرل اس کی بہت تعریفیں کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے یہ میری چھوٹی بہن سلمیٰ ہے، میں اس اہم دعوت میں اسے ساتھ لانا چاہتا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید سلمیٰ خاتون۔ اس کے بعد وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد سب لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں، لیکن البلگے بہت پریشان تھی اور کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ سلجان بھی اسے پریشان دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ دوسری طرف دریگوس لفے قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ کائی قبیلے میں بے بولت کھانا کھانے کے بعد حائمہ خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پھر ارطغرل سے پوچھتا ہے آپ ٹیکس کب ہمارے حوالے کریں گے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے کل صبح آرطغرل بھائی آپ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ بے بولت کہتا ہے اچھی بات ہے، ہمیں جلد ٹیکس کونیا میں پہنچانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ منگول ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ایک لمبا اور مشکل راستہ ہوگا بے بولت صاحب، آپ محتاط رہنا۔ بے بولت کہتا ہے آپ فکر نہ کریں ارطغرل صاحب، میں اپنے بہترین سپاہی لے کر جاؤں گا، اس دوران ہمارا قبیلہ اپنی محنت جاری رکھے گا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں البلگے خاتون قبیلے کے معاملات اچھی طریقے سے سنبھال رہی تھی، آگے بھی اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم حاضر ہیں۔ بے بولت کہتا ہے البلگے بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ ارطغرل حیران ہو کر پوچھتا ہے خیر ہے البلگے خاتون، کیا آپ کونیا کو یاد کر رہی ہیں؟ بے بولت کہتا ہے یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے ارطغرل صاحب۔ یہ سن کر ارطغرل خاموش ہو جاتا ہے اور غور سے البلگے کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسری طرف لفے قلعے میں سب کمانڈر مرکزی ہال میں جمع تھے۔ اتنے میں دریگوس اندر داخل ہوتا ہے اور کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دریگوس کہتا ہے عظیم کمانڈر اونونوس خوش آمدید۔ اونونوس کہتا ہے میں آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں حضور۔ دریگوس کہتا ہے میں نے تمہیں جانے دینے کے لیے نہیں بلکہ لینے کے لیے بلایا ہے۔ اونونوس کہتا ہے اب قلعہ مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے، میں کچھ جنگجو بھی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ دریگوس کہتا ہے بہت اچھے اونونوس، اب تم نے سوگٹ میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلوانا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ٹیکس لے جانے کے ذمہ دار آپ ہو بے بولت صاحب، لیکن آپ اسے کونیا لے جانے کے بارے میں دوبارہ سوچ لیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، دریگوس کے آدمی ہر طرف ہیں، اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ سونا لے کر کونیا جا رہے ہو اور وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے گا اور آپ کے لیے جال بچھائے گا۔ بے بولت کہتا ہے بھیڑیے خراب موسم کو پسند کرتے ہیں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے میرے خیال میں ابھی آپ کو نہیں جانا چاہیے، موسم صاف ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ بے بولت کہتا ہے جب گائے کی موت آتی ہے تو وہ کسائی کی چھری چاٹنے لگتی ہے، دریگوس کو بھی ایسا ہی کرنے دیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک عظیم جنگجو ہو بے بولت صاحب، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہو تو میرے سپاہی اپنے ساتھ روانہ کرنے دو۔ بے بولت کہتا ہے اگر میرے راستے میں پہاڑ بھی کھڑے ہو گئے تو میں اس کے اوپر سے گزر جاؤں گا ارطغرل صاحب، آپ کی پیشکش کے لیے شکریہ، لیکن مجھے اپنا کام خود کرنے دیں۔ یہ سن کر ارطغرل خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسرے خیمے میں سلجان البلگے سے پوچھتی ہے آپ کونیا کیوں جا رہی ہیں البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے میرے بھائی نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں بھی نہیں بتاؤں گی، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل قبیلے سے نکل آیا تھا اور وہ ایک غار میں پہنچ جاتا ہے جو اصل میں گائگلی کا غار ہوتا ہے۔ ارطغرل گائگلی سے کہتا ہے میرا ماموں، میرا بھائی اور میری والدہ چاہتے ہیں کہ موسم سرما تک جنگ سے گریز کیا جائے اور ہم جنگ نہ لڑیں موسم سرما تک،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ نویان بھی یہی سمجھتا ہے، لیکن وہ غلط ہیں۔ یہ سن کر گائگلی کہتا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو ارطغرل؟ تم تنہا ہو، ایک ہاتھ کو تلوار پکڑنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، تمہارا ہاتھ بھی تنہا ہو چکا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہر دفعہ اقلیتوں نے اکثریت کو شکست دی ہے زیادہ تر، اور مجھے ان کافروں کو شکست دینے کے لیے تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے گائگلی۔ گائگلی پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو تمہارے اندر بھستے ہیں گھوڑے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، اب میں سمجھا ہوں، یہ میرے اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی ہیں۔ اس معاملے میں سب سے بڑے میرے مددگار تم اور عبد الرحمن ہوگے۔ گائگلی کہتا ہے، لیکن عبد الرحمن تو ان کی قید میں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، عبد الرحمن کا قید میں ہونا اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ قبیلے والوں نے اس پر اتنے ظلم کیے، اس لیے وہ وہاں چلا گیا۔ پھر گائگلی کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم ڈھائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑوں میں بھیج دیا، لیکن رحمان نے اپنی رحمت دکھائی اور ان سب کو نجات بخش دی۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ عبد الرحمن ان کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور نویان کے ساتھ رہے گا۔ یہ سن کر گائگلی کہتا ہے، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جوان، اور میں اس معاملے میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ارطغرل کہتا ہے، عبد الرحمن کو تم نویان کے لشکر تک پہنچاؤ گے۔ گائگلی کہتا ہے، منزل جتنی دور ہو اتنا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تمہارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے گیگلی۔ گائگلی کہتا ہے، دیکھو تو ذرا کہہ کون رہا ہے جو کسی بھی مشکل کو باخوشی گلے لگا لیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پھر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے کہ گائگلی اس کا کام کر دے گا، اور گائگلی بھی بہت خوش تھا۔ دوسری طرف منگولوں کے ڈیرے پر نویان حمزہ سپاہی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا اور تانگو سپاہیوں کو ٹریننگ کروا رہا تھا۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے، یہاں تو ہر طرف بہت برے حالات ہیں، ظلم سے فتح حاصل نہیں ہوتی ہے نویان۔ نویان کہتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے حمزہ، ہم تو انہیں موت کا تحفہ دیتے ہیں جن کی زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے، ایسا تم کب تک کرتے رہو گے نویان؟ نویان ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہماری جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک چنگیز خان کی اولاد پوری دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر لیتی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے، تمہارے اندر تر بھی شامل ہیں؟ نویان کہتا ہے، ہاں، اس طرح ہم رشتے میں بھائی ہوتے ہیں۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے، قائد سپاہیوں پر تم نے کیوں حملہ کیا تھا؟ نویان کہتا ہے، ارطغرل کو پکڑنے کے لیے، میں اسے اناطولیہ کا حاکم بنانا چاہتا تھا، لیکن اب تم بنو گے حمزہ، یہ بات میری کوئی ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا، اب یہ موقع تمہیں مل رہا ہے۔ یہ کہہ کر نویان آگے بڑھ جاتا ہے، اور الو بلگے اپنی روحوں سے نویان کا مستقبل کے بارے میں پتہ لگوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور نویان اور حمزہ دوبارہ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ حمزہ سپاہی نے نویان کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ قبیلے میں اس پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں تو لیکن بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا،
اور چلا رہا تھا۔ اتنے میں آیتولن وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارا غصہ تو بالکل پاگلوں والا ہے، تو لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ تو لیکن اسے غصے سے کہتا ہے اس وقت مجھ سے بات نہ کریں، دوبارہ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے، سمجھ گئیں آپ؟ یہ سن کر آیتولن چونک جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے تودیکن کو اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اور آج اچانک تودیکن کو کیا ہو گیا ہے۔ آیتولن بہت پریشان تھی۔ پھر آیتولن کہتی ہے تمہیں ہر صورت اپنے غصے کو قابو میں رکھنا پڑے گا اور تمہیں سیکھنا پڑے گا کہ اپنے غصے کو دشمن کے خلاف کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تودیکن کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں والدہ؟ ارطغرل یہاں ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے سپاہیوں نے مجھے دھمکی دی ہے، سب کے سامنے انہوں نے مجھے للکارا ہے۔ ہر وقت میں خاموش رہا ہوں ان کے رویے پر، خاموش رہا تو میں کندوکتو بھائی کی وجہ سے خاموش رہا، اور اگر میں خاموش رہا ہوں تو اپنے بابا کی وجہ سے رہا ہوں۔ آیتولن کہتی ہے یہ تمہارا غصہ ہی ہے جو تمہاری فتح میں تمہارا رکاوٹ بنا ہوا ہے، تھوڑا صبر سے کام لو۔ تو لیکن ارطغرل کے سپاہیوں سے بھی تمہاری جان چھوٹ گئی ہے اور ارطغرل بھی اب قبیلے کا کچھ بھی نہیں رہا ہے اور اب تمہیں ان کو ختم کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ تو لیکن تمہیں بہت بڑی فتح مل گئی ہے۔ تو لیکن ارطغرل کے سپاہیوں نے تمہاری بدتمیزی کی اور تمہیں بہت ذلیل کیا، لیکن تم خاموش رہ کر اس کا جواب دیا تم نے، یہ تمہاری بہت بڑی فتح ہے، تم نے جرگے میں ارطغرل کو ذلیل کر رکھ دیا اور اس کو سب کے سامنے رسوا کر دیا، تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لیکن کہتا ہے آپ اسے کامیابی سمجھتی ہیں؟ آیتولن کہتی ہے میرے فرزند، یہ تمہاری کامیابی ہی ہے جو تمہیں ایک اچھا سردار بنائے گی، تمہیں سمجھنی پڑے گی یہ بات بیٹا، اور تم یہ اب فتح کا جشن گوبچے کے ساتھ مل کر مناؤ گے۔ یہ سن کر تو لیکن سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ گوبچے بھی اس کے لیے ارطغرل کی حمایت کرنے کے لیے آئی تھی اور تو لیکن نے اسے بھی ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ یہ سوچ کر تو لیکن بہت پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف دلی دمیر دوان اور ترگت کا منہ دھلوا رہے تھے، اتنے میں حائمہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور حائمہ خاتون غصے میں کہتی ہیں ان نا سمجھو کہ آپ نے کیا تربیت کی ہے دلی دمیر۔ ترگت کہتا ہے دلی دمیر کا کوئی قصور نہیں ہے حائمہ خانم، یہ سب میری غلطی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں نے تم دونوں کو اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھایا ہے اور تم دونوں نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے ہم اپنی غلطی مانتے ہیں حائمہ خانم، لیکن جو کچھ ارطغرل بھائی کے ساتھ ہوا اس کے بعد، اور پھر دوان کہتا ہے اور عبد الرحمن بھائی ابھی قید میں ہے۔ ترگت کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے والدہ، مجھے معاف کر دیجئے۔ دوان بھی یہی کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں جو لوگ روایات کی عزت نہیں کرتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور تم لوگوں نے روایات کو کچل ڈالا ہے اور اپنی والدہ حائمہ خانم کی بھی کوئی عزت نہیں کی ہے۔ صبر نہیں کر سکتے تھے تم لوگ، مجھے اب کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون غصے سے جانے لگتی ہیں تو دلی دمیر کہتا ہے حائمہ خانم۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں دلی دمیر آپ بھی روایات کو مت توڑیں، نہیں تو میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں اور دلی دمیر، ترگت اور دوان بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اب ہم کیا کریں گے۔ اس کے بعد دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے اور ارطغرل واپس اپنے قبیلے میں پہنچ چکا تھا اور تیزی سے ارطغرل اپنا گھوڑا دوڑا کر قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک طرف جا کر اپنا گھوڑا روک لیتا ہے
اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر آگے روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر ارطغرل شفا والے خیمے میں حکیم آرتک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کیا مرہم پٹی کروانے لگتا ہے، اور ان کے ساتھ ارطغرل بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دیر دمیر پٹی باندھنے کے بعد کہتا ہے آپ کا ہاتھ بھی آپ کے دل کی طرح مضبوط ہے، بہت جلد مجھے اس کی اچھے ہونے کی امید ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میں اور میرا ہاتھ دونوں ظلم سہ چکے ہیں، لیکن قبیلہ یہ ظلم نہیں سہ پائے گا۔ آرتک کہتا ہے ہر شخص کو اپنے جیسا بہادر مت سمجھیں ارطغرل بھائی، اگر ہر شخص آپ جیسا ہوتا تو زندگی ایسی نہ ہوتی۔ ارطغرل پوچھتا ہے میں تلوار کب تک پکڑ سکوں گا آرتک بھائی؟ حکیم آرتک کہتا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ تلوار پکڑنے کے قابل ہو جائیں گے، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ ارطغرل کہتا ہے بہت شکریہ۔ پھر ارطغرل ان سے پوچھتا ہے آپ جرگے میں میرے خلاف کیوں گئے؟ حکیم آرتک کہتا ہے اگر میں آپ کا ساتھ دیتا تو جب آپ کو میری ضرورت ہوتی تو آپ مجھے جرگے میں نہ پاتے۔ ارطغرل سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر باہر نکل جاتا ہے، اور آرتک سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد منگولوں کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حمزہ سپاہی تانگوت سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تانگوت کہتا ہے یہ سب تمہاری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حمزہ سپاہی بھی تھوڑا حیران ہوتا ہے۔ پھر تانگوت کہتا ہے اوگے کے عظیم نمائندوں آپ کو نویان کے ٹھکانے پر خوش آمدید۔ دوسری طرف نویان بھی اپنے ٹھکانے کے پاس موجود تھا اور ایک لڑکی اس کے بال جھاڑ رہی تھی۔ پھر وہ ایک پیالے میں پانی ڈالتی ہے اور نویان اس میں اپنی شکل دیکھنے لگتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے میرا بس پڑتا تو میں سارے دشمنوں کو مار ڈالتا۔ نویان اس لڑکی کے خنجر مار دیتا ہے، اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے سب آ گئے ہیں نویان۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک سپاہی کندوگدو سے کہہ رہا تھا نے اس کی ناز صحیح کر دی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کندوگدو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کا گھوڑا ٹھیک کر دے دیا تھا۔ اس کے بعد کندوگدو اپنے گھوڑے کو باندھ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل بھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کندوگدو اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پھر ارطغرل کو کہتا ہے تو آ گئے ہو تم واپس، ماشاءاللہ سے تمہارے سپاہی ترگت اور دوان نے تمہاری غیر موجودگی کا احساس ہمیں نہیں ہونے دیا۔ تمہاری معذوری کے بدلے میں انہوں نے بھی اپنا منصب چھوڑ دیا ہے۔ سب کے سامنے انہوں نے تودکن کو للکارا اور پھر بدتمیزی کر کر وہاں سے چلے گئے۔ کیا عزت رہ گئی ہماری؟ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے یہ وقت ان باتوں کے سوچنے کا نہیں ہے بھائی، یہ سوچیں اگر جو ہمارے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو خطرہ میں دیکھ رہا ہوں کیا قبیلہ اسے سہ پائے گا؟ کندوگدو کہتا ہے ہاں خطرہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ خطرہ تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے میرے لیے۔ تمہارے سپاہیوں کے رویے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں جرگے کے فیصلے کی عزت کروں گا اور میں اسے تسلیم کر چکا ہوں۔ کندوگدو کہتا ہے تم پابندی کرو گے فیصلے کی؟ تم نے تو کبھی اپنے بابا کے اس کی بے عزتی کی ہے، حکم کی بے عزتی کی ہے، تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے آپ چاہتے کیا ہیں بھائی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کندوگدو کہتا ہے کیا بات ہے، ہم سب لوگوں کو اتنی مشکلات میں ڈال کر اب تم یہاں سے بچ بچا کر بھاگنا چاہتے ہو ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ کندوگدو کہتا ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو تم ارطغرل؟
جا کر اپنے خیمے میں جاؤ اور اپنی بیوی کا حال پوچھو، اس کا ایک دن بھی نہیں گزرا ہے تمہیں یاد کیے بغیر، کم از کم یہ موسم سرما تو گزارنے دو ہمیں اطمینان سے۔ یہ کہہ کر قندوق تو وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور ارطغرل کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر ارطغرل بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان ان نمائندوں سے ملنے کے لیے آتا ہے جو اس کے ٹھکانے پر آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ الو بلگے بھی موجود تھا اور پھر نویان سب کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نویان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پر نویان بیٹھ جاتا ہے اور سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر نویان کہتا ہے، تانگت کیا یہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ یہ سن کر تانگت کہتا ہے، کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ نویان کہتا ہے، تم سوچتے ہو کہ یہ کھا لیں گے؟ تانگت کہتا ہے، انہیں ضرور کھانا ہوگا سردار۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے، ہمارے مہمان بہت پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو اب بیٹھ جانا چاہیے۔ پھر تانگت کہتا ہے، اب تم لوگ بیٹھ سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ سارے نمائندے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے، کھانا شروع کیجئے۔ یہ سن کر وہ سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ پھر نویان تانگت سے کہتا ہے، تانگت کہتا ہے، جی سردار۔ نویان کہتا ہے، کیا جانوروں کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے؟ یہ سن کر تانگت کہتا ہے، جی بہت لذیذ ہوتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے، لگتا ہے روٹی کے بغیر ان کے منہ سے کھانا نہیں اتر رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، کھانا بہت لذیذ ہے، ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ نویان کہتا ہے، اچھا ہے اور کھاؤ۔ پھر نویان کہتا ہے، چلو کام کی بات کرتے ہیں۔ تانگت کہتا ہے، یہ سب آپ کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی حکومت چھوڑ کر آپ کے پاس بھاگ کر آئے ہیں۔ یہ سن کر نویان ان سرداران سے پوچھتا ہے، کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر وہ سب باری باری کہتے ہیں، یہ درست ہے، یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ پھر نویان پوچھتا ہے، تم لوگ وہاں سے کیوں بھاگ کر آئے ہو؟ وہ سب کہتے ہیں، ہم زیادہ طاقتور ہونا چاہتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ مل کر ہی زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے، کاش کہ تمہارے سرداران بھی تمہاری یہ بات سن سکتے تو تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا پڑتا، تم جیسے لوگوں کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، تمہارا ساتھ دینا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ یہ سن کر تانگت اور نویان مسکراتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے، منافع چاہیے؟ وہ کہتا ہے، ہاں۔ پھر تانگت کہتا ہے، لے آئیے۔ پھر ایک سپاہی ایک چھوٹا سا صندوق لے آتا ہے اور ایک سردار کے آگے رکھ دیتا ہے۔ نویان کہتا ہے، کھولو اس کو۔ پھر وہ سردار صندوق کھول دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سارے سرداران خوش ہو جاتے ہیں اور وہ آدمی بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس صندوق کے اندر سونے کے سکے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو چکے تھے۔ پھر وہ سونے کے سکے اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے، جبکہ نویان بہت زیادہ غصے میں آ چکا تھا کیونکہ نویان سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور نویان ایسے بندوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہے، تم سب لوگوں کو خوش کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ جو سرداران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ پھر نویان کہتا ہے، بہت خوش کر دیا جائے گا، کیا تم تیار ہو الو بلگے؟ الو بلگے تیار ہو جاتا ہے اور پھر اپنا ڈھول اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈھول بجانے لگتا ہے۔ وہ سرداران حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ نویان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے
اور الو بلگے ڈھول بجا رہا ہوتا ہے۔ وہ سرداران سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نویان ہمیں ایسے خوش کر رہا ہے، اور وہ کچھ حیران ہوتے ہیں۔ کچھ سرداران ڈرنے بھی لگتے ہیں کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں نویان کی آنکھ کھلتی ہے۔ پھر نویان اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ ایک ایک کر سرداران کو نیچے گرانے لگتے ہیں۔ پھر نویان کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 سرداروں کو نیچے گرا دیتا ہے، اور تانگت بہت مسکراتا ہے اور کہہ مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ پھر نویان ایک سردار کو پکڑ کر گرا دیتا ہے اور اس سردار کی طرف بڑھتا ہے جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں سونا چاہیے، اور اس کی گردن پر تلوار رکھ کر سونا نکال لیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں سونا کھانا تھا نا، یہ لے کھا۔ پھر نویان اس کے منہ میں سونے کے سکے ڈالنے لگتا ہے اور پھر نویان اسے مار دیتا ہے۔ حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ڈر گیا تھا اور وہ حیران ہو رہا تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگلی باری اب اس کی ہے، لیکن نویان جو ہوتا ہے وہ اس کو نہیں مارتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے یہ سب اسی کے حقدار تھے حمزہ، کیونکہ یہ میرے پاس آئے تھے صرف سونا حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے خلاف کوئی مزاحمت مت کرنا، نہیں تو تمہیں اس کی قیمت اچھی طرح معلوم ہے۔ پھر نویان کہتا ہے میرا کھانا میرے خیمے میں لے آؤ۔ یہ کہہ کر نویان چلا جاتا ہے اور وہ حمزہ سپاہی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں تانگت جو ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کہہ مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر حمزہ سپاہی کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر رات کا وقت ہو جاتا ہے، قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل اپنے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان کھانا لگا رہی تھی۔ ارطغرل کی والدہ بھی ادھر ہی موجود تھیں۔ پھر حائمہ خاتون حلیمہ کو باہر جانے کا اشارہ کرتی ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان باہر نکل جاتی ہے اور ارطغرل اپنی والدہ کی طرف چلے جاتا ہے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تم نے پہلی دفعہ اپنے درد کو مجھ سے چھپایا ہے، مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں میں آپ سے، آپ میری والدہ ہیں، میری جان قربان آپ پر۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ میرے فیصلے کے بعد ہی سرداران نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، نہیں تو تم آج قبیلے کے سپاہی سالار ہوتے۔ ارطغرل کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے یہ سب سوچنے کے لیے، اس فیصلے سے مجھے بہت دکھ پہنچا ہے والدہ، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے والدہ کہ سلیمان شاہ کے قبیلے والوں کو اپنا سر چھپانے کے لیے کسی اور کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ بھائی اور آپ کے کیے گئے فیصلے بہت غلط ہیں والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم مجبور ہیں اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ارطغرل کہتا ہے ہو سکتا ہے، لیکن غلطی کا احساس ہونے سے پہلے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ حائمہ خاتون ارطغرل کا ہاتھ پکڑ کر اسے چومنے لگتی ہیں، کیونکہ اس ہاتھ میں نویان نے کیل ٹھوکی تھی۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا میں تمہیں اور قبیلے کو تمہاری اس حالت میں آگ میں جھونک دیتی؟ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں۔ ارطغرل حائمہ خاتون کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے آپ والدہ ہیں میری اور سردار بھی، آپ کی تابعداری ہم سب پر فرض ہے، لیکن میں وہی کروں گا جو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ پریشان مت ہوں والدہ، میں آپ کے خلاف نہیں جاؤں گا، لیکن آپ بھی میرے خلاف مت جائیے گا، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ اس قبیلے میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ پھر حائمہ خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور ارطغرل کھڑا ہو کر خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔
اس کے بعد ارطغرل باہر نکل آتا ہے خیمے سے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ ارطغرل زخمی تھا اور وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا تھا۔ کوچہ پہاش بھی پیچھے سے آ جاتا ہے اور ارطغرل پر نظر رکھا ہوا تھا اور وہ ارطغرل کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل آ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیر دمیر کہہ رہا تھا، اسے پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، تم لوگ صبر کرو بیٹا۔ ترگت کہتا ہے، صبر صبر، کتنا صبر کریں بابا، اب صبر نہیں ہوتا ہے مجھ سے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ ارطغرل سامنے سے آ گیا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میں نے سنا ہے تم لوگوں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے۔